کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کی جزا اور سزا آخرت میں دیکھنا ہوگی، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی جزا اور سزا دنیا میں بھی بندہ دیکھ کے جاتا ہے۔ ان میں سے ایک والدین کی فرما برداری۔ جو والدین کا فرما بردار ہو، آپ اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتے نہیں دیکھیں۔ اور وہ گناہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی نافرمانی۔ اس شخص پہ نشان لگا دیں جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہو، آپ اس کو دنیا پہ بھی رسوا ہوتا پائیں گے۔ آج کل بھینسوں کو اور گائے کو جو انجیکشن لگایا جاتا ہے پوری دنیا پر بین ہے، اور یہاں اربوں خربوں کے مالک وہ یہاں سمگل کر رہے ہیں تھوڑے سے نفع کے لیے۔ ایک تو جانور کو کتنی اذیت دی جاتی ہے، اور دوسرا پھر اس کے اثر سے جو دودھ نکلتا ہے، ہمارے ڈاکٹر چیخ رہے ہیں کہ اس سے چھاتی کا کینسر ہو رہا ہے، کتنے گھروں کے چراغ بجھ رہے، لیکن اس کے باوجود دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ دہی کی، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی اس میں برداشت ہی نہیں، ہر وقت آپے سے باہر رہتا ہے، تو ذرا دیکھیے کہ وہ کیسا شخص ہے۔ پھر ایمان کا نور اس کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ کے مزاج کا سارا جہان نہیں ہو سکتا۔ آپ برداشت کریں، چھوٹوں کو بھی برداشت کریں، بڑوں کو بھی برداشت کریں۔ صوفیاء تو فرماتے ہیں گناہ گاروں کو بھی برداشت کریں، بدکاروں کو بھی برداشت کریں، سینے سے لگائیں۔ کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیں تو گالیاں نہ دینے لگ جائیں، تدبیر سوچیں اس کو اس گناہ سے بچانا کیسے۔ لیکن میرے مالک نے اس ملک کے خزانوں پر گہرے پہاڑ اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں۔ جب تک یہ قوم بلوغت تک نہیں پہنچے گی اتنی دیر تک وہ خزانے ظاہر نہیں ہوں گے، اور جب یہ قوم اپنی بلوغت تک پہنچے گی، شعوری بلوغت، فکری بلوغت، علمی بلوغت، اور رب سے جو وعدہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، جب اس بلوغت تک یہ پہنچ جائے گی، اس وعدے کی تکمیل ہوگی، پھر رب دیوار ہٹا دے گا، اور پاکستان کو اللہ اتنے خزانے دے گا، اور پاکستان ایسا مالا مال ہوگا، دنیا دیکھنے آئے گی انشاءاللہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اولاد کی تربیت میں ہماری گفتگو اثر انداز ہوگی، ہم دلائل کے انبار لگا دیں گے اور اولاد کو قائل کر لیں گے۔ اولاد قائل کرنے سے نہیں سیکھتی، اولاد آپ کے عمل سے سیکھتی۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ابھی تو یہ بولتے بھی نہیں ہیں، ابھی جو ہم کہتے ہیں وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو آپ کر رہے ہو اس کو سیکھتے ضرور ہیں۔ ہم کہتے ہیں اولاد جب بڑی ہوگی، جب سمجھدار ہوگی تو پھر ہم ان کی تربیت کرنے لگیں گے، لیکن اس وقت وہ اس مرحلے سے نکل چکی ہوتی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری اذیتیں، تمہارے دکھ، دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے ٹینشن، تمہاری ساری ٹینشن، تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوا ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوا بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود جتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ والدین جب اپنے اختیارات سمٹتے محسوس کرتے ہیں اور اولادوں کے اختیارات بڑھتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، تو ایک طرح سے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے لیے اذیت کا سامان ہے۔ تو اس لیے میرے رب نے انسانی نفسیات اور انسانی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کتنی خوبصورت تاکید فرمائی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، تمہارے رویے خوبصورت ہوں، بلکہ فرمایا تم نے ان کے سامنے اف بھی نہیں کہہ۔ جو شخص اپنے آپ کو دیکھتا رہتا ہے وہ تنہا ہو جاتا ہے، لوگ اس کی ان خوبیوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں جو خوبیاں واقعتاً اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اگر پاؤ ہے تو اپنے آپ کو سیر نہ بتاؤ، لوگ پاؤ کا بھی انکار کر دیں گے۔ شیخ سعدی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ تم برے ہو، لوگ تجھے نیک سمجھیں، یہ بری بات ہے، لیکن تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا سمجھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کی نظر میں نیک ہو۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہو تو لوگ تمہاری اس حیثیت کا بھی انکار کر دیں گے جو تمہیں حاصل ہے۔ میرے حضور نے زندگی کا خوبصورت زاویہ ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل ہی ہے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا۔ کبھی بھی نماز میں کوتاہی نہ ہونے دینا۔ 5 گانا نماز یہ ہمارے اوپر لازم کی گئی ہے، اور یہ بیماری میں بھی اس کی معافی نہیں ہے، سفر میں بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں دی گئی۔ تو کبھی بھی نماز ترک کرنے کی غلطی نہ کرنا، یہ میرے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور قلب کی راحت تھی۔ تو 5 گانا نماز اپنی زندگی میں شامل کیجیے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔
اور شیخ سعدی بولے اسے قرضہ نہ دو جو بے نمازی، اس لیے کہ وہ رب کا قرض ادا نہیں کرتا، تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ من جہادہ وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پا لیا۔ چیونٹی بھی دانہ اٹھاتی ہے، ہمت نہیں ہارتی تو بالآخر اپنی منزل تک لے جاتی ہے نا۔ چیونٹی بھی ہو ذات کی تو اس کو بھی نتیجہ خیزی تک رب پہنچاتا ہے۔ کچھوا بھی چلتا رہے تو منزل پہ پہنچتا ہے، خرگوش ہو کے سویا رہے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تم خرگوش صحیح لیکن سوئے ہوئے ہو، لہٰذا منزل تمہارا مقدر ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم مسلسل چلنے کی مشق نہیں پیدا۔ جو شخص مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ اللہ کی دہلیز پہ اپنے سوال رکھے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کہے گا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اتکفل لہ بالجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا۔ حضرت ثوبان نے جب حضور سے یہ فرمان سنا، انہوں نے کہا حضور میں ضمانت دیتا، میں زندگی بھر اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں۔ اور صحابہ نے پھر اس پہ عمل کر کے دیکھا۔ صحابی کا کوڑا گرتا ہے، وہ بھی گھوڑے سے نیچے اتر کے خود اٹھاتا ہے، کہا جاتا ہے جناب آپ نے کہہ دیا ہوتا ہم اٹھا دیتے، کہا نہیں ہم نے حضور سے عہد کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے سوال نہیں کریں۔ بعض کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مالی بحران میں آ گیا تو وہ کرتا کیا ہے کہ جو راہ خدا میں دینے کا کھاتا تھا پہلے اسے کلوز کرتا ہے، یہ فلاں مدرسے کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، یہ مسجد کو دیتے ہو یہ بھی بند کر دو، حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں۔ گھر کے لچھن وہی ہیں لیکن بند کہاں سے کیا؟ جہاں سے رزق آنا تھا۔ ہمیں تو یہ حکم دیا ہے جب رزق تنگ ہونے لگے صدقہ دے کے رب سے کاروبار کر لو، صدقے سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ رب کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ بڑھاپے میں عبادت الہی سجدے بہت بڑی بات ہے، لیکن جوانی میں سجدوں کی توفیق کا مل جانا، آنکھوں میں آنسوؤں کا نور نصیب ہو جانا، خشیت الہی خوف اور اللہ کا ڈر، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ اللہ جس کو نصیب کر دے یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ کا خوف اللہ کی عطا ہے، اللہ کی خشیت اللہ کی طرف سے بندوں کو دیا گیا انعام ہے۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، اس کی قسمت میں اس کے رب نے جو لکھا ہے وہ اٹھاتا آپ کے دسترخوان سے۔ کبھی منہ نہ بسورنا کہ مہمان آ گئے، وہ تمہارا نہیں کھانے آیا، اپنا کھانے آیا ہے۔ صرف دسترخوان تمہارا ہے، نمبر تمہیں مل رہے ہیں، پاس تم ہو رہے ہو، ثواب تمہیں مل رہا ہے، اجر تمہیں مل رہا ہے، داد تمہیں مل رہی ہے، تحسین تمہیں حاصل ہو رہی ہے، لیکن کھا وہ اپنی قسمت کا رہا ہے۔ تو مہمان کو کھانا کھلاؤ، یہ خوش بخت لوگوں کا مقصود